بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جب تمام اہل بیت اسلام میں داخل ہو گئے تب آپ نے احباب و مخلصین کو اس رحمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے صدیق بااخلاص اور محب بااختصاص اور رفیق قدیم اور ولی حمیم یعنی ابو بکر صدیق کو ایمان و اسلام کی دعوت دی۔ ابو بکر نے بلا کسی تعامل اور تفکر کے اور بغیر کسی غور و تدبر کے اول و اعلیٰ میں آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ آپ نے صدق کو پیش کیا اور ابو بکر نے تصدیق کی۔ ایک ہی تصدیق نے صدیق بنا دیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام پیش کیا وہ اسلام سے کچھ نہ کچھ ضرور جھجکا، مگر ابو بکر کے اس نے اسلام قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی توقف نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا تو یہ ارشاد فرمایا کہ رجال و احرار یعنی آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص تھے کہ جو آزاد اور مستقل تھے اور ہوش مند اور صاحب شوکت اور مرتبت تھے۔ وہ اول وہلہ میں اسلام لائے اور ابتدائی سے دعوت اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے بازو بنے اور مال و متاع اور زندگی کا کل سرمایہ اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور کامل 13 سال تک ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور دشمنوں کی مدافعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام میں داخل ہوتے ہی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کے احباب و مخلصین میں سے جو آپ کے پاس آتا یا آپ جس کے پاس جاتے تو اس کو اسلام کی دعوت دیتے۔ چنانچہ آپ کے رفقا اور مصاحبین میں سے آپ کی تبلیغ سے یہ حضرات اسلام میں داخل ہوئے: حضرت عثمان بن عفان اور حضرت زبیر بن عوام اور عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ بن عبداللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ ایان قریش و شرفا خاندان آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ بعد میں حضرت ابو عبیدہ، عامر بن الجراح، ارقم بن الارقم، مظعون بن حبیب کے تینوں بیٹے عثمان بن مظعون، قدامت بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون اور عبیدہ بن الحارث اور سعید بن زید بن عمر بن نقفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی حضرت عمر کی بہن، اور اسماء بنت ابی بکر اور قباب بن الارت اور عمیرہ بن ابی وقاص یعنی سعد بن ابی وقاص کے بھائی، اور عبداللہ بن مسعود اور مسعود بن القاری اور سلیت بن عمرو اور عیاش بن ابی ربیعہ اور ان کی بیوی اسماء بنت سلامہ اور خنیس بن حذافہ اور عامر بن ربیعہ اور عبداللہ بن حجش اور ان کے بھائی ابو احمد بن حجش اور جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس اور احباب اور حاطب بن الحارث اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلن اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہ بنت یسار اور معمر بن حارث اور سعید بن عثمان بن مظعون اور مطلب بن اظہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف اور نعیم بن عبداللہ الخام اور عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام، اور خالد بن سعید بن العاص اور ان کی بیوی امیہ بنت خلف اور حاطب بن عمرو اور ابو حذیفہ اتبہ اور وقدامی وقد بن عبداللہ اور بکیر بن عبد یالیل کے چاروں بیٹے حضرت خالد اور حضرت عامر، حضرت عاقل اور حضرت عیاس اور حضرت عمار بن یاسر اور حضرت صہیب بن سنان، عبداللہ بن جدعان کے آزاد کردہ غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم و اجمعین نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔